بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کو بتانے جا رہے ہیں کہ قدیم زمانے میں لوگ حج کے مناسک کس طرح ادا کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے دعا ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ سلسلہ حج کا آغاز بحیثیت کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل 3000 سال پہلے ہوا، اور یہ کسی نہ کسی شکل میں کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک جاری رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقررہ کردے حج کے طریقوں میں تعریف اور تبدیلی کی جانے لگی۔ ان کی بحیثیت دار پہ دار تبدیلیوں کے عمل سے مسخ ہوتی چلی گئی اور بالآخر ایسی بے بنیاد رسمیں کی صورت اختیار کر گئی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی روح سے قطعاً مختلف تھی۔ قرآن کریم فرقان حمید نے متعدد مقامات پر ان تحریفات کا ذکر کیا ہے۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت کی رسوم میں ایک رسم ایک عام تھی جسے عربوں نے اپنے ہاں بطور خاص رواج دے رکھا تھا۔ احرام باندھنے سے متعلق یہ تھی کہ عرب کے لوگ حج کے ارادے سے احرام باندھ لیتے تو وہ اپنے گھر میں نہ صرف اصل دروازوں یعنی سامنے کے دروازے سے نہیں بلکہ دیوار پھلانگ کر یا روشن دان یا کھڑکی کی طرف سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ دیوار پھلانگنا یا پچھواڑے میں سے کھڑکی کی داخل ہونا یہ لوگ عقیدت و احترام سمجھتے تھے اور آپ نے اس فعل کو مناسک حج کا حصہ اور عبادت تصور کرتے تھے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس مزے کا خیز اور بلاجواز رسم کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی نیکی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم جہالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو اسی کام میں ہے کہ اللہ کے ہاں تقوی کو سراہا جائے گا، تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگاری اختیار کر لو۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کی روح سے نیکی تو اللہ کے ہاں تقوی کا نام ہے، اور گھر کی دیواروں کو پھلانگ کر اندر داخل ہونا محض تہمات کے ذلیل میں آتا ہے جو نیکی کے کسی سے تصور سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا۔ قرآن مجید فرقان حمید اس طرح نیکی کا اثر اصول بیان فرما کر ان بے ہودہ اور لغو رسوم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے آباء و اجداد دین حنیف کے پیروکار ہو گزرے تھے، مگر ان کی نفسیاتی خواہشات اور توہم پرستی انہیں گمراہی کی جانب لے گئی، جس کے نتیجے میں ان کے مذہبی افکار پراگندہ ہوئے تو انہوں نے بت بنائے عبادت کے اندر ایک انداز بدلے، رسموں کا اختراع کیا، اس طرح خود ساختہ معبودوں کی عبادت کی۔ رسوم و رواج ان کے معاشرے میں سرایت کرتے چلے گئے اور بڑھتے گئے۔ فطری طور پر انسان کو جو طہارت نفاست یعنی اعمال فطرت عطا کی گئی تھی، جاہلیت کے زمانہ میں عرب بھی ان پر پابند تھے، جیسا کہ غسل کرنا، نماز ادا کرنا، جسم کو غلاظت سے پاک کرنا، مونچھیں تراشنا، ناخن تراشنا، مسواک کرنا وغیرہ، جو وہ باقاعدگی کے ساتھ بلکہ مرنے والے افراد کی میت کو بھی غسل دیتے اور کفن پہنا کر جنازہ کی نماز بھی ادا کرتے، اگرچہ ان کی نماز مختلف تھی۔ اس طرح روزے رکھتے اور حج بھی کرتے، مگر ان تمام عبادات کو اصلی صورت میں ان سے مسح کر کے ایک نئی اور گمراہ ترین رسومات کا آغاز کرتے۔ پیارے دوستو، عرب زمانہ جاہلیت میں حج کرتے اور احرام باندھتے تھے۔ حج کی ادائیگی کے معاملہ میں ان کے طبقات، جنہیں اگر مذہبی طبقات یا حج کے روایتی طبقات کہا جائے تو غلط ہوگا۔ اس کی وجہ سے ان کا مراسم حج کی ادائیگی میں اختلاف ہے۔ اس اعتبار سے کئی مورخین نے ان کو 2 طبقات بیان کیے ہیں، مگر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے 3 گروہ تھے۔ نمبر 1 ہنس، نمبر 2 ہلا اور نمبر 3 تلس۔ محترم دوستو، ہم تلس کے سرکردہ قبائل میں کنانا قریش سے پیدا ہونے والے تمام عرب قبائل تھے۔ مکہ کے آس پاس قیام پذیر ہونے کی بنا پر عامر بن منات بن کنانا، ثقیف بن عدوان سب حمزہ قبائل میں شامل تھے۔ ان ہنسیوں کے حج کے دوران کچھ خاص رسمیں ہوا کرتی تھی، چنانچہ حج کے موسم میں ہنسیوں کے اعمال کے ضمن میں امام حضراتی فرماتے ہیں، قریش اور وہ قبائل جن میں قریش نے اپنی عورتوں کو بیاہ ہوا تھا اور جو ان کے حلیف اور مددگار تھے، مثلا بنی ثقیف، بنی لیس، بنو بکر، بنو کنانا، بنی چلیہ، بنی جلیلہ، بنی خزاں اور بنی عامر وغیرہ، انہیں ہنس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو الہنس اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر کچھ
बेजा पाबंदियां आयद कर रखी थी और इन्हें दीनी शायर का दर्जा दे रखा था। चनाचे ये लोग अहराम बांधने के बाद अपने लिए गोश्त, घी और पनीर को हराम समझते थे। जब तक अहराम होते सिर्फ चमड़े के बने खेमे में दाखिल होते थे और इनसे बने खेमों में दाखिल होने को हराम करार दे रखा था। और अहराम बांधने के बाद अपने घरों में दरवाज़ों से दाखिल होने की बजाय दीवार फलांग कर जाते थे। और हराम के बाहर से हाजी या उम्रा करने वाले अपने साथ जो गल्ला और अनाज लाते और जो कपड़े पहन कर आते, इन्हें ना तो इस गले और अनाज को इस्तेमाल करने की इजाज़त होती थी और ना इन कपड़ों में बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ की इजाज़त थी। प्यारे दोस्तों, उन्होंने ये पाबंदी भी आयद कर रखी थी कि सबसे पहले तवाफ़ हंस के दिए हुए कपड़ों में ही किया जाएगा और अगर कई कपड़े देने से इनकार कर देते तो इन्हें बन्ना तवाफ़ करना पड़ता था। इसी तरह कुरैश के लोग हज के दौरान दिगर हजाज की तरह अरफात में वकूफ़ करने की बजाय मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ करते थे, क्योंकि अरफात हदूद हराम से बाहर है जबकि मुज़दलिफ़ा हदूद हराम में है। और ये लोग अपने आप को कतिन अल्लाह यानी हरम खुदाबंदी के रहशी और मजावर कहते थे और हदूद हरम से बाहर निकलने को अपने लिए नाजायज़ समझते थे। चनाचे बाकी तमाम लोग तो अरफात जाते और वहाँ वकूफ़ करते, जबकि ये मुज़दलिफ़ा से ही वापस आ जाते थे। इसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने ये आयत नादल फरमाई, फिर तुम वहीं अरफात से वापस आओ जहाँ से तमाम लोग वापस आते हैं, यानी तुम कोई अनोखी और ख़ास चीज़ नहीं हो, तुम आम ही हो और लाडले नहीं हो कि बाकी तमाम लोग अरफात में वकूफ़ करें और तुम मुज़दलिफ़ा में रहो। बाकी लोगों की तरह तुम्हारा वकूफ़ भी अरफात में होना चाहिए। फिर वकूफ़ अरवा के बाद तमाम तुम मुज़दलिफ़ा हो या ये लोग अहले हंस थे जो ज़माना जाहिलियत में हज के दौरान मज़कूरा मखसूस अफ़ाल मखसूस तरीक़ों से सरअंजाम देते रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये तरीक़ थी हंस कबाइल के नज़रियात की, मगर आपको दूसरी कसम यानी अल्लाह के क़ायदो नज़रियात के बारे में बताती। अरब में हंसियों के बाद मोरखीन की अमूमी राय के मुताबिक बकिया कबाइल हिल्ला थे, सवाए चंद के कि जिनको बाज़ मरखीन ने तलस में शामिल किया है। बहरहाल अहले अरब के हिल्ला कबाइल का तज़किरा करते हुए सालेह अहमद अली लिखते हैं, हल्ला में सारे तमीम बस सवाए यरबियों के इसी में अदवान, अजीज़ बिन मदरक और बनु असद वगैरह शामिल हैं। अरे हंस की तरह इनके भी अमाल हज मखसूस थे जो मखसूस अयामो अवकात में किए जाते थे। प्यारे दोस्तों, अमालो रसूल के बारे में बयान किया गया है कि हल्ला वाले हरम में शिकार करने को हराम जानते थे और इसके अलावा हलाल मनासिक में तरतीब कायम रखते थे। अमीर आदमी अपना सारा माल का बिश्तर हिस्सा मनासिक के लिए दे दिया करता, जिससे इनके फुकरा को भी गर्म किया हुआ घी मिलता और वह ऊँट और दिगर जानवरों के बालों और खाल पर गुजारा करते थे। जिस लिबास में मनासिक हज अदा करते वही ज़ेब तन करते, मनासिक में नया लिबास ना पहनते, घरों और हवेलियों में दरवाज़ों से दाखिल नहीं होते थे, जब तक हालते हराम में रहते, साया में न जाते, तेल की मालिश करते, गोश्त खाते और ये सब अयाम मनासिक में बहुत ज़्यादा होता था। दोस्तों, फरागत के बाद हिल्ला वाले जब मक्का में दाखिल होते तो अपने जूतों और कपड़ों को सदका करके काबा की अजमत के पेश नज़र नया हंसी लिबास किराए पर लेते और अपना और अपने काबा की माबैन जूते नहीं लाते बल्कि ना लिबास पहनते थे। अगर लिबास मैसर ना होता तो बरहना तवाफ़ करते। हर शख्स के लिए एक ही लिबास होता, जिसका लिबास वो हासिल करता, वो जिससे कोई भी लिबास ना मिलता वो बरहना ही तवाफ़ करता था। हिल्ला वाले बैतुल्लाह की जान लौटते हुए लिबास किराए पर हासिल करते थे, क्योंकि जब वो बाहसियत हजाज घरों से निकले तो सवाए गोश्त के खरीदो फरोख्त को हराम करार दे दिया था, यहाँ तक कि अपने घरों को लौट जाते। इनके हराम ही के मुतल्लक मनकूल है कि मर्द औरत अपने पहले हज का तवाफ़ बरना होकर करते। बस औरत जब तवाफ़ करती तो अपना एक हाथ अपनी अगली शर्मगाह पर रख लेती और दूसरा हाथ अपनी पिछली शर्मगाह पर रख लेती और कहती, आज जिस्म का कुछ हिस्सा या सारा ही नंगा हो जाए और जो नंगा हो जाए मैं इसे जायज़ नहीं करार दूंगी। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अरबी कब में बनी आमर वगैरह काबा का तवाफ़ बरना होकर करते, मर्द दिन में और औरतें रात में तवाफ़ करती थी, सुने हैं। और हल्ला कबाइल के हज के कायदो नज़रियात के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे तीसरे तबके तल्स के बारे में। प्यारे दोस्तों, तल्स अरब में से के बाद मोरखीन की राय के मुताबिक होना चाहिए। बकिया तमाम कबाइल हल्ला शुमार हूँ, मगर मोहम्मद बिन हबीब ने इस इसम में एक तीसरी किस्म तिल्स का इजाफा किया। चनाचे वो लिखते हैं कि और वो तमाम अहले यमन अहले हज़रत मौत अयाज बिन नज़ार हैं। रान तलसी अफराद के अमूर हज के बारे में तफसीलन जिक्र करती हुए लिखती हैं, इन सवालों हंस के माबैन थे।
حالت حرام میں وہ اللہ کی مثال اعمال کیا کرتے ہیں۔ جب کپڑے پہنتے اور گھر میں داخل ہونے کے اعمال ہنس ماند کر دے، وہ کعبہ کے گرد بڑھانا نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے کرائے پر لیتے اور گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے اور اہلیہ کے ساتھ ہی وقوف کرتے اور وہی اعمال کرتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت میں وہ حج و عمرہ ادا کرتے ہوئے تلبیہ بھی کہا کرتے تھے، لیکن بعض قبائل نے اس تلبیہ میں ایسے الفاظ اپنی طرف سے دیے جس سے عقیدہ توحید مسخ ہو کر رہ گیا۔ عرب جب بیت اللہ کی حج کا ارادہ کرتے تو ہر قبیلہ اپنے اپنے صنم کے پاس کھڑا ہوتا اور اس کے پاس نماز پڑھتا، پھر تلبیہ کہتا اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے مکہ آ جاتا۔ دیگر باہمی مختلف رسومات کی طرح ان کے تلبیات بھی مختلف تھے۔ جس طرح ہر قبیلہ کا مخصوص تلبیہ تھا، اسی طرح جاہلیت میں عرب نے تمام بتوں کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ تلبیہ مخصوص کیے ہوئے تھے۔ پیارے ناظرین گرامی، زمانہ جاہلیت میں لوگ حج بھی کیا کرتے، 7 طواف کے چکر لگاتے، قربانی کرتے، پتھروں کو تبرکن چھوتے اور حرم کا احترام کرتے۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا اور قتل و قتال نہ کیا کرتے۔ اہل قریش اور دوسرے عرب جب حج کے لیے کعبہ میں آتے تو حبل صنم کے پاس اپنے کاموں سے مشورہ لینے آتے اور اپنے پانسے کے تیر پھینکتے تھے۔ ان مقامات مقدسہ اور بت قدوں کا لوگ حج کرتے اور ان کے پاس میلے لگاتے تھے۔ ہر سال کے مہینے مقرر تھے جن میں جنگوں قتال کی ممانعت تھی، یہ حرام کے مہینے کہلاتے تھے اور ان میں حج کرتے تھے۔ حج کے لیے دور دور سے لوگ آتے۔ کعبہ کی طرح مشہور حج کی جگہ کعبہ شریف تھا، اس نے رب البیت بھی کہتے تھے، نظر و نیاز بھی کرتے تھے، انہیں اچھے اچھے تحفے دیتے، ہتھیار پیش کرتے تھے اور سامان عیش و عشرت ان کے لیے لے جاتے تھے۔ جنوبی عرب والے سونے چاندی یا لکڑی کے نقوش بھی پیدا کیے کرتے تھے۔ دوستوں، جاہلیت کی ایک اور رسم حج اور عمرہ کے متعلق تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کی ادائیگی یکجا نہیں ہو سکتی۔ اس غلط عقیدے کی بنا پر انہوں نے حج اور عمرہ کے الگ الگ مہینے مقرر کر رکھے تھے جس کے لیے وہ جدا جدا سفر اختیار کرتے۔ اس سے دور دراز کی مسافت کا سفر طے کرنے والوں کو لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پیارے دوستو، اسلام کی آمد کے بعد اس خود ساختہ رسم کو منسوخ کر دیا گیا اور ایک ہی ہم سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی ہر ایک کو اجازت مل گئی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، ترجمہ: جوں شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ پیارے دوستو، جاہلیت کے دور میں حج کے دوران ایک اور بات بھی ہوتی تھی کہ صفا اور مروہ کی سعی سارے حاجی نہیں کیا کرتے تھے، اسے صرف قریش کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ قریش اور ان کے حلیف قبائل بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے، جبکہ دوسرے قبائل جن میں انصار مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج بھی شامل تھے، طواف کعبہ کے بعد اپنے اپنے بت خانوں کا رخ کرتے، ان کو پوجتے۔ ان کا کہنا تھا کہ صفا اور مروہ کی سعی صرف قریش کے لیے ہے، اس لیے کہ اس خاتون یعنی حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت کے طور پر یہ سعی کی جاتی ہے۔ وہ قریش کی ماں تھی، لیکن ان حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمام بت خانے ختم کروا دیے اور پورے جزیرہ عرب میں کوئی بت خانہ باقی نہ رہنے دیا، تو انصار مدینہ کو بطور خاص یہ الجھن پیش آئی کہ وہ طواف کعبہ کے بعد کیا کریں گے۔ اس پر قرآن کریم فرقان حمید میں حکم نازل ہوا بھی بیت اللہ کی طرح شاعر اللہ میں سے آئیں، اس لیے جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے آئیں وہ بیت اللہ کے ساتھ اس کا طواف کریں، ساتھ صفا اور مروہ کے سعی بھی کریں۔ اس طرح حج اور عمرہ کے لیے آنے والے تمام حضرات کے لیے صفا مروہ کی سعی کو ضروری قرار دیا گیا۔ پیارے ناظرین، اسی طرح ایک غلط نظریہ اور تصور زمانہ جاہلیت میں عرب تھا، جس کی روح سے انہوں نے اپنے اوپر حج کے سفر کے دوران زاد راہ ہمراہ لے جانا حرام قرار دے دیا تھا۔ وہ حج کے لیے سفر پر نکلے تو اپنے ساتھ کھانے پینے اور دوسری ضروریات کا سامان لے جانا اپنے نام نہاد تقویٰ کے منافی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ رب العزت نے ان کے اس بے بنیاد اور لغو تصور کا راز کھول دیا۔ ارشاد فرمایا، چند مہینے معین ہیں یعنی شوال، ذیقعدہ اور عشرہ ذوالحج، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی اور گناہ سرزد کرے اور نہ کسی کی چغلی کرے، غیبت کرے اور نہ کسی سے جھگڑا کرے اور نہ کسی کا قتل کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو۔ بے شک سب سے بڑا زاد راہ اور اللہ تعالیٰ کی نزدیک تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو۔
پیارے دوستوں، سب سے بڑی تبدیلی یہ کی گئی تھی کہ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کے ماحول میں مشرقین عرب نے سینکڑوں بت نصب کر کے اسے بت خانہ بنا رکھا تھا، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی۔ جناب رحمت للعالمین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ اور مسجد حرام کو ان بتوں سے پاک کر کے اس ماحول کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کی بندگی کے لیے خاص کر ڈالا، اور اب یہاں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو یہاں نہیں پکارا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تو تھی زمانہ جاہلیت کی حج کے بارے میں مکمل تفصیلات۔ اب آپ کو زمانہ جاہلیت میں ہونے والی دیگر عبادات اور مذہبی رسومات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلے عرب کے یہاں دور جاہلیت میں بھی دین حنیف کی بہت سی عبادات باقی رہی، لیکن انہوں نے ان عبادات کے لیے چند شرائط اور قیود مقرر کر دیے، انہیں ایسا رنگ دے دیا تھا جس میں ان عبادات کی روح فنا ہوگی اور ختم ہوگی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ دین ابراہیم کے مطابق وہ اپنے مردوں کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھتے، اور سنت ابراہیم کے مطابق ان کو قبروں میں دفن کر دیتے، لیکن ان کی نماز جنازہ میں نہ اللہ کی حمد و ثنا تھی، نہ اس میت کی مغفرت کے لیے دعا تھی، بلکہ میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد جب دفن کرنے کے لیے لے جاتے تو اس میت کا کوئی قریبی رشتہ دار آگے کھڑا ہو جاتا اور اس میت کے محسن کمالات، بہادری اور اچھائی کے قصے بیان کر کے اس کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیتا، اور اس کے بعد تعریف کرنے والا کہتا علیکم ورحمۃ اللہ کن، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اور پھر اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی شخص سفر پر جاتا تو ایک دھاگا کسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ جاتا، اس کے تنے کے ارد گرد دھاگا باندھ دیتا، پھر جب سفر سے واپس آتا تو دھاگے کو دیکھتا، خیانت نہیں کی یعنی بدکاری نہیں کی، اگر وہ اسے ٹوٹا ہوا پاتا تو اس کے ذہن میں یہ خیال گردش کرتا کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر موجودگی میں بدکاری کا ارتکاب کیا ہے اور اس کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اس دھاگے کو کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھے کہ اگر کسی شریف آدمی کا قتل کر دیا جائے اور وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو، وہ اس مقتول کی لاش کو روندتی ہوئی اوپر سے گزرے، اس کے بعد جو بچہ جنے گی وہ لمبی زندگی پائے گا۔ اہل عرب کی رسم بلیجہ بھی ان کی مذہبی رسم و رواج میں سے ایک رسم تھی، جیسے کسی کے مرنے پر ادا کیا جاتا تھا، اور یہ رسم میت کے اونٹ یا اونٹنی کو اذیت پہنچا کر پوری کی جاتی تھی۔ عرب کے زمانہ جاہلیت کے اس رسم کے حوالے سے سید محمود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بلیجہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جسے قبر کے پاس باندھ دیا جاتا تھا جہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ ایک مشہور رسم ہے۔ بلیجہ یہ تھی کہ جب کوئی عزت دار انسان مر جاتا تو وہ اس کی اونٹنی یا اونٹ کو بغیر خوراک کے چھوڑ دیتے، پھر اس کی گردن کو الٹا کر کے اس کے سر کو پھیر کر پشت کی جانب کر دیتے اور اسے ایک چھوٹے سے گڑھے میں چھوڑ دیتے۔ اسے کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہ دیا جاتا یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ بعض اوقات اس کے مر جانے کے بعد وہ لوگ اسے جلا بھی دیتے تھے اور کبھی کبھی اس کی کھال اتار کر گھاس اس کے اندر بھر دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ جس شخص کے پاس مرنے کے بعد چیچیاں نہ بنائی جائے وہ قیامت کے دن پیادہ اٹھے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ مذہبی عیدیں اور میلے بھی جاہلانہ طریقے سے منائے جاتے تھے۔ جاہلیت عرب میں عیدیں بھی اپنے مخصوص بتوں کے حضور مناتے تاکہ خوشی اور قرب معبود اکٹھا حاصل کر سکیں، چنانچہ 3 بڑے بتوں کی خاطر رکھے اور باندھتے تھے۔ وہ 3 بت نات، اس اور منا رہے۔ دوستو، لات اہل طوائف کا بت تھا جو دراصل نیک آدمی تھا اور حاجی ستو بھی گویا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو مدت تک عرب اس کی قبر پر مقیم رہے، پھر انہوں نے اس کا بت بنایا اور پھر ایک عمارت کھڑی کی جس کا نام بیت الربا رکھا۔ فضا ہے اہل مکہ کا بت جو عرفات کے قریب نصب تھا، وہاں ایک درخت بھی تھا جس کے پاس پہلی مکہ جانور ذبح کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے ہوئے اس کے لیے احرام باندھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بت مکی اور مدینے کے درمیان ساحل کی جہت سے قدیم پہاڑ کے بالمقابل تھا۔ یاد رہے کہ ان تینوں بتوں کے پاس جمع ہونے کے لیے عربوں نے سال بھر میں مخصوص موسم مقرر کر رکھے تھے۔ ہر پہاڑی راستے سے عرب ان کا قصد کر کے آتے اور کعبے کی طرح ان کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان کا طواف کرتے تھے۔ ان کے پجاری اور دربان مقرر تھے۔ یمن جلسہ حشام اور مچھلیہ کا گھر تھا جس میں بت تھے، اب ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ وہاں سال میں ایک بار میلہ بھی لگایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو زلیخا کو تباہ کر کے میرے
میرے دل کو راحت و سکون نہ پہنچائے گا۔ تو حضرت جریر صحابی رسول کہتی ہیں، یہ سن کر میں 150 سواروں کو لے کر نکلا، پھر ہم نے اسے توڑ ڈالا اور تمام لوگوں جو وہاں موجود تھے ان کو قتل کر ڈالا۔ پیارے دوستو، ایسے عرب میں زمانہ جاہلیت میں مختلف انواع کی طور طریقے، رسم و رواج اور عادات و اطوار رائج تھی، جو نسل در نسل آباء و اجداد کی اتباع اور پیروی میں ان پر قائم پذیر ہوتی گئی۔ پیارے دوستو، تمام رسومات جن سے حرمت علیہ کی حدود پامال ہوتی رہی تھی، اسے دین اسلام نے یکسر ختم کر دیا اور ابتدائی زمانہ سے چلے آنے والے حرمت کے مہینوں کی اصل کو قائم فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین اسلام کے مطابق آپ کو اور مجھے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔